اپنی بات سٹارٹ سے پہلے میری گزارش ہے تمام لوگوں سے جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، کیونکہ پھر وہی بات کروں گا کہ ہماری جو امپریشن ہے اس کا چینل کا وہ کافی نیچے گر جاتا ہے اور گرا ہوا ہے، اس کے لیے آپ لوگوں کی ہیلپ کی ضرورت ہے، اور ساتھ میں لائک شیئر اور سبسکرائب کا جو سلسلہ اس کو پلیز جاری رکھیں، اس سے آپ ہماری میرے جیسے بندوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، بات کرنے کا جو ایک پیشن ہے اس کو حوصلہ ملتا ہے کہ ہمارا جو پیغام ہے، جو میسج ہے وہ جا رہا ہے، اور جو بات ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کر پاتے ہیں۔ اس کے لیے پلیز اس کی طرف ذرا دھیان دیجیے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اسٹیٹسٹکس میں دیکھ رہا تھا تقریباً کوئی 65 اور 70 کے درمیان پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ سبسکرائب نہیں ہے، وہ دیکھ کے چلے جاتے ہیں، کلک کر کے چلے جاتے ہیں یا دیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو پلیز اس کو، اس لیے میں نے سٹارٹ میں یہ بات کی بہت کم کرتا ہوں، لیکن یہ یاد دہانی اب تقریباً تمام لوگوں کو کروانی پڑ رہی ہے بار بار ہمیں، کیونکہ آپ کو پتا فائر وال یہ وہ لٹن پٹن کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ آواز جو ہے وہ زیادہ پھیلے۔ اچھا جی، صورتحال یوں ہے، ایک سٹوری بریک کی ہے شہزاد اکبر صاحب نے، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے۔ عسکری عدالتیں جو ہیں ان کا اب کیا رول ہے، وہ کیوں بنائی گئی، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے۔ گفتگو ایران عراق کی جنگ ہے، اس کے اوپر تو بات ہو رہی ہے، مسلسل بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر تو آگے چل کے بات کروں گا، لیکن میں یہ سٹوری بڑی زبردست ہے اور یہ بتاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر غدار کس لیول تک گھسے ہوئے ہیں۔ اور جو میں نے عرض کی تھی کل پرسوں بات عرض کی تھی کہ ان کو بتایا گیا کہ جو اگلی حکومت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی، پاکستان تحریک انصاف ایسے پارٹی ہوگی، وہ اس پارٹی کو دی جائے گی جس کو گوہر صاحب لیڈ کر رہے ہیں۔ اس پارٹی کو جس کو گوہر صاحب لیڈ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے ان کو اقتدار ملے گا اگلا، اور جو لوگ عمران خان کو کے لیے جان دینے کے تیار بیٹھے ہیں وہ سارے کے سارے اپنے آپ کو فارغ سمجھے، عمران خان کو بھی فارغ سمجھے۔ یہ تھی میری کل کی گفتگو۔ آج شہزاد اکبر صاحب نے ایک سٹوری پہ بریک کی ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے، اور یہ بڑی ہی اتھینٹک سٹوری ہے۔ اتھینٹک سٹوری یہ ہے جی کہ اس وقت سہیل افریدی کے خلاف جو سازش شروع ہوئی ہے اس میں شیر مروت اور علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ رانا ثناء اللہ کے ساتھ بیٹھ کے ایک پیج پہ بیٹھ کے پلاننگ کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں کوئی شیر مروت صاحب کوئی کیسز وغیرہ بھی کریں گے، پیچھے بیٹھ کے کریں گے، ظاہر سامنے تو نہیں کریں گے، اور سہیل افریدی کو مزید بلیک میل کیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں اس ٹاپک کے اوپر، پارٹی کے اندرونی معاملات کے اوپر بات کرنا میرا خیال ہے کہ بہت ہی غیر مناسب ہو جاتا ہے پبلک پلیٹ فارم پہ، لیکن صورتحال اب کچھ اس قسم کی بن چکی ہوئی ہے کہ اب ہر بندہ بات کر رہا ہے، میرے جیسا بندہ بھی بات کرنا شروع ہو گیا ان معاملات پہ، جو کہ میرا خیال ہے کہ پارٹی کے اندرونی معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پارٹی جو، مجھے یہ شک پڑ گیا، اور مجھے یہ، میرا دماغ مجھے یہ بتا رہا ہے، میرا یہ آئیڈیا ہے، میرے انالیسز یہ ہے کہ پارٹی کو الگ کیا جا رہا ہے، عمران خان کو الگ کیا جا رہا ہے، ایک پاکستان تحریک انصاف کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وداؤٹ عمران خان، اور یہ بڑے شد و مدد کے ساتھ شروع ہو گیا وہ یہ پروگرام۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ بھی میں نے دیکھا ہے، لندن کے اندر بھی پارٹی کی بات کی جاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچے گا، یہ بات نہ کریں پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچے گا، فلاں بات نہ کریں، ہر وہ بات جو اسٹیبلشمنٹ کو ہٹ کرتی ہے، ہر وہ حق اور سچ کی بات جو کہ لوگ عمران خان سے محبت سے کرتے ہیں، جو ہر وہ بات جو انصاف کی ہے، ہر وہ بات جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے گندے قوانین اور کرتوتوں کو کریٹیسائز کرتی ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ کوشش کی جا رہی ہے شد و مت کے ساتھ کہ پاکستان تحریک انصاف کے پیرلل، جو عمران خان کے پہلے، ایک پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی پارٹی کھڑی کر دی جائے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ عورتوں کو ہاتھ آ نہیں رہا، عورتوں کو چیزیں بن نہیں رہی، اب ان کو ڈیولپ کر رہے ہیں کہ جس طرح جماعت اسلامی ایک چھوٹی سی جماعت بنی ہوئی ہے، MQM کے اندر سے الطاف حسین کو نکالا، ایک جماعت بن گئی، تو سارا کچھ کرنے کے بعد اس نتیجے یہ پہنچے ہیں کہ ایک پیرلل جماعت جو عمران خان کے اگینسٹ ہو، جو عمران خان کے اگینسٹ تو خیر اس طرح نہیں ہو، لیکن عمران خان کی بات نہ سنیں، لیکن لوگوں کو یہ لگے کہ یہی ایک پارٹی ہے، اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے KPK میں بھی اور پنجاب کے اندر بھی۔ یہ ایک بڑی ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے میرے خیال میں، یہ جو اب ہو رہی ہے شیر مروت کو لے کے آنے کی۔ اب شیر مروت کو لانے کے آپ سوچتے ہوں گے بھی شیر مروت کو کیسے لایا جا، اس کو علی امین گنڈا پور کو کیسے لایا جا سکتا ہے؟ علی امین گنڈا پور کو سر اس لیے لایا جا سکتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کسی کی کوئی رسائی نہیں ہے، عمران خان کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے، اس کی باتیں باہر نہیں آ رہی، اور ایسے میں سہیل افریدی کو اگر نکال کے MNAs MPs کا ووٹ اگر ڈلوا دیا جائے
علی مین گنڈاپور کو، تو ان کو یہ لگ رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک وزیر اعلیٰ کے طور پر سامنے آ جائیں گے، اور ان کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ عمران خان سے آپ کی ملاقات نہ ہوگی، نہ ہونے دی جائے گی، اور نہ ہی شاید وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری ملاقات نہ کروانا، ہمیں عمران خان کی بات ماننی پڑ جائے گی، عمران خان ہمیں پھنسوا دے گا۔ یہ وہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے جس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ شیر مربت اور علی مین گنڈاپور رانا ثناء اللہ کے ساتھ مل رہے ہیں اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور وہاں پہ بڑی ہی گھٹیا اور گندی زبان استعمال کی گئی ہے شیر مربت کی جانب سے اس گفتگو میں، اس میٹنگز میں بلو دا بیلٹ جا کے انہوں نے باتیں کی ہیں شیر مربت وغیرہ نے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ خبریں ہیں وہاں پہ۔ دیکھیں عمران اس ایسے میں سہیل افریدی کے پاس بڑے جو ہے نا جو آپشن جو ہے نا وہ بڑی محدود ہیں۔ آج میں بیٹھا بات کر رہا تھا، پنجابی کا ویلاگ کر رہا تھا، میں بیٹھا شہزاد صاحب کے ساتھ ریکارڈنگ کر رہے تھے، تو اس میں مجھے شہزاد صاحب نے ایک بات کی، مجھے بڑی کلک کی۔ وہ بات یہ تھی کہ جی سہیل افریدی کو لوئی کو ایل بی کے شوز اتار کے کپتان چپل پہننی پڑے گی، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں آپ کو ٹریپ کیا گیا، مجھے یہ لگ رہا ہے، اب مجھے بھی یہ واضح طور پہ لگنا شروع ہو گیا ہے کہ سہیل افریدی کے دائیں اور بائیں دو شخصیات ایسی ہیں جو کہ سہیل افریدی کو شاید وہ کام نہیں کرنے دینا چاہ رہے ہیں جو سہیل افریدی کرنا چاہتا ہے، مصلحت کے نام پہ کہہ لیں، یا اس کو اس نام پہ بتا رہے ہیں کہ بھائی جان اے کریں گا تو کام بڑا گڑبڑ ہو جانا، یا کریں گا تو گڑبڑ ہو جانا۔ تو ان چکروں میں ڈال کے سہیل افریدی کا جو ایک جو ٹیلنٹ ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے سہیل افریدی جو ہے وہ اگر مراد سعید سے ایڈوائز لیں تو میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا، زیادہ بہتر ہوگا شاید ان کے لیے، لیکن سہیل افریدی کو کچھ فیصلے کرنے ہیں وہ اپنے بلبوتے پہ کرنے ہیں، کیونکہ معاملہ سہیل افریدی کا گندا، سہیل افریدی نے اس نے مینا خان نے یا شاہد خٹک کے اوپر الزامات نہیں آنے، شاہد خٹک نے اور مینا خان نے چپ چپیتے سائڈ پہ نکل جانا ہے، انہوں نے کہنا ہے ہم تو وزیر تھے ہی نہیں جب بھی حالات بنیں گے۔ اب پوزیشن یہ ہے کہ آپ کو فرنٹ فٹ پہ کھیلنا ہے۔ دو چیزیں، ایک چیز یہ ہے کہ سہیل افریدی کو کیا کرنا چاہیے ایسے میں، اور ایک وہ چیز ہے وہ ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو باقی ایم این ایز ایم پیز ہیں ان کو کیا کرنا ہے۔ جو باقی ایم این اے ایم پیز ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو 400-500 بندہ ہے ان کا جو الیکٹڈ ممبر ہے، ان کو چلنا ہے یاسمین راشد کے نقش قدم پہ، عمر سرفراز چیمہ کے نقش قدم پہ، اور اعجاز چودھری کے سنم جاوید عالیہ حمزہ کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ ان کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ان لوگوں نے اندر جانا، جیلوں میں جانا۔ اب یہ جیل میں جانے والا جو مسئلہ ہے وہ بڑا اتنا آسان نہیں ہے، وہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، اس کے لیے بڑے بڑے خوف اور دل اور گردے کی ضرورت ہے، لیکن آپ کے پاس ایک اور آپشن ہے، اس کے آپشن یہ ہے کہ آپ اس وقت استعفے دے دیں، اسمبلی سے استعفے دے دیں، کیونکہ یہ معاملات جو ہیں اب بڑے ہی سیریس شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں آپ کو ہیڈ آن ہونا ہے، آپ کو فرنٹ پہ کھیلنا ہے، اور سہیل افریدی جو ہے، سہیل افریدی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس وقت فرنٹ فٹ پہ کھیلے۔ ایک آپشن یہ دی گئی ہے کہ میں دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا جی کہ آپ ہر منگل کو سہیل افریدی اڈیالہ کے باہر پہنچے، سہیل افریدی اپنی بھرپور کوشش کر کے دکھائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سہیل افریدی اگر اپنا آفس جو ہے وہ اڈیالہ کے باہر لگا لے تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا، یا کسی ایسے مقام پہ لگا لے جہاں پہ سہیل افریدی کو لوگوں کی نظروں میں ہو، پتا ہو کہ بھی ہمارا چیف منسٹر۔ دیکھیں کیا کریں گے، سہیل افریدی کو گرفتار کریں گے، سہیل افریدی کو لاٹھیاں ماریں گے، تو پورے پاکستان کو میسج جائے گا کہ کے پی کے کا جو کروڑوں کا نمائندہ ہے اس کو پنجاب کی حکومت نے یا سینٹر کی حکومت نے اس کو گرفتار کیا، اس کو پکڑا، اس کو مارا۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کے لیے سہیل افریدی کو تیار کر ہونا پڑے گا، تیار ہو کے سامنے آنا پڑے گا۔ یہ اتنا ان کو آپ ٹائم جو دے رہے ہیں، جو ان کے کھیل رہے ہیں، میں نے بار بار عرض کی، عمران خان کی ویڈیو موجود ہے، ہم نے بھی ریپیٹ کیا کہ میں مار دیا جاؤں یا گرفتار کر لیا جاؤں، آپ نے اس نظام کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، آپ نے اس نظام کو ایکسیپٹ نہیں کرنا سہیل صاحب، اور تمام پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان لوگوں نے اس نظام کو ایکسیپٹ نہیں کرنا۔ یہ نظام جو ہے وہ ایک زہر کی شکل اختیار کرتا جا رہا پاکستان کے لیے۔ یہ نظام اس لیے ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ چوری ہمارا ووٹ ہی نہیں دیا انہوں نے، یا یہ چوری کے لے کر کے اس کے علاوہ بڑے اس کے وجوہات ہیں کہ آپ نے یہ نظام ایکسیپٹ نہیں کرنا۔ پہلے تو یہ ہے کہ جنہوں نے عوام کا ووٹ چوری کیا، دوسرا یہ بدماش ٹولہ لا کے بٹھایا گیا، یہ تو چلو دو چیزیں ہو گئی، یہ تو جنرل چیز، لیکن اس نظام نے پاکستان کی اکانومی برباد کر دی ہے۔ پاکستان کی طرف کو بندہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے، بزنس آنے کو تیار نہیں ہے۔ بلوم برگ کی رپورٹ ہے جی، پاکستان کے تمام ذہین لوگ، لکھے پڑھے لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ نظام ہے، یہ گندا نظام ہے۔ اس گندے نظام کو گرانے کے لیے آپ لوگوں کو باہر نکلنا پڑے گا۔ یہ وہ گندا نظام ہے جس کی وجہ سے آج پٹرول کی پرائس آسمان کو چھو رہی ہے۔ اس وقت
पेट्रोल की प्राइस जो है वो आसमान को छू रही, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये गंदा निज़ाम है। इस गंदे निज़ाम ने पाकिस्तान को डुबो के रख दिया है, इस गंदे निज़ाम ने, सिस्टम ने, इसके लिए आपको बाहर निकलना, पाकिस्तान की आवाम को बाहर निकलना, बार-बार आपको देखना, मुझे समझ नहीं आती है कि ये कितने आप जूतियाँ खाएँगे, कितने बंदे आप बढ़ा लेंगे, कितनी का आप मार खा लेंगे, ये इतनी ये जो बेरोज़गारी और कीमतों की महँगाई का जो सिलसिला है, कि कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे? मेरी समझ से बिल्कुल बारतर है। इसके लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को लीड लेनी है। आपके पंजाब के जो एमएनएज, एमपीज़ हैं, या जो इनके अब अपोज़िशन लीडर हैं, उनको फ्रंट पे आना पड़ेगा। आपको बार-बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी है, आपको बार-बार अपनी बात करनी है। ये पुरअमन तरीके से आपने जो एहतजाज का सिलसिला जो है, इसको आगे लेके चलना है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस वक़्त आपको मुतहर्रिक होना, तमाम जगहों पे, पंजाब में, बलूचिस्तान में तमाम लोगों को मुतहर्रिक होना बड़ा ज़रूरी है। और एक बात ज़हन में रखें कि आप लोगों ने मंगल वाले दिन, आप तमाम लोगों ने वो यहाँ पे पहुँचना है। आप तमाम लोगों ने मंगल वाले दिन जो अडयाला के बाहर आप जो हलीमा बीबी ने कॉल दी है, जो बात की है, वो आपने पहुँचना है। सॉलिडेरिटी शो करनी इमरान खान के साथ। बिहाइंड द सीन अली अमीन गंडापुर और शेर मरवत जो अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उसका तोड़ अब सिर्फ और सिर्फ ये है कि सुहेल अफरीदी जो है वो फ्रंट फुट पे खेले। ये सिर्फ उसका तोड़ नहीं है कि फ्रंट फ्रंट फुट पे खेलने के लिए। ये इस बात का भी आपने जवाब देना है कि जो पाकिस्तान के साथ साजिशें हो रही हैं, पाकिस्तान की आवाम के साथ साजिशें हो रही हैं, जो आइन के साथ साजिशें हो रही हैं, इन तमाम के लिए आप लोगों को अली अमीन इसको सुहेल अफरीदी को बाहर निकलना पड़ेगा। पाकिस्तान में इस वक़्त अदालतों की सिचुएशन पे ज़रा 2 मिनट बात कर लें। अदालतों की सिचुएशन ये है जी कि अदालतें अपने आप को बार-बार ज़लील कर रही हैं। जज अपने आप को बार-बार ज़लील कर रहे हैं। अपने आप को इतना ज़लील कर रहे हैं, और ये ज़लालत जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता कौम के अंदर मुंतकिल करते जा रहे हैं, उनके लिए एक्सेप्टेबल बनाते जा रहे हैं। ये एक सिस्टमैटिकली हो रहा है कि कौम को भी ज़लील, इस ज़लालत का इतना एक्सेप्टेबल कर दिया जाए, इतना उनको बना दिया जाए कि वो सच और हक की बात करना छोड़ दें, एक जानवर की ज़िंदगी यहाँ पे गुज़ारें। इस तमाम सूरत-ए-हाल को देखते हुए मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को, पाकिस्तान की अवाम को बाहर निकलना है। ये जो अदालतों का जो सिस्टम बनाया गया 27वीं आईनी तरमीम, ये बात ज़हन में डाल लें कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बात के लिए बनाया गया कि इमरान खान को ख़त्म करना। इसका और कोई मकसद नहीं है इन अदालतों का, आईनी अदालत का या नीची अदालत का कोई मकसद नहीं। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान की फ़ौज को हमेशा-हमेशा के लिए पाकिस्तान के जर्नैलों की पाकिस्तान पे ग्रिप, इस ग्रिप का नुकसान ये है, इसका फ़ायदा नाम की कोई चीज़ नहीं, इसका सिर्फ़ फ़ायदा ये है कि 4 जर्नैल जो है वो चौधरी बने रहेंगे, दैट्स इट। लेकिन इसका नुकसान ये है कि पाकिस्तान का पूरे का पूरा निज़ाम जो है इस बुरे तरीके से कोलैप्स कर गया है, इसको वापस बिल्डअप करना या खड़ा करना तकरीबन नामुमकिनात में से होता जा रहा है। और अगर यही सिलसिला चलता रहा, लोग इसी तरह मुल्क को छोड़-छोड़ के जाते रहे और अदालतों का यही सिलसिला रहा, और इमरान खान को इसी तरह अगर आपने कॉर्नर आउट कर दिया, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ़ आपको ये लगेगा कि जी इमरान खान अब नहीं है, अब हमारी हुकूमत होगी हमारी। लेकिन आप एक बात ज़हन में रखें, आप एक निश्चयी हैं, मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ। एस्टेब्लिशमेंट एक पाकिस्तान की नशे की आदत है, इसको डॉलरों की आदत है, इसको प्लॉटों की आदत है, इसको पता ही नहीं है कि मुल्क कैसे तरक्की करते हैं और कौमें कैसे आगे बढ़ती हैं। इनको इस चीज़ से गरज ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, इनके अंदर वो चीज़ काबिलियत है ही नहीं कि वो कर सकें कि ये मुल्क को आगे लेके चलें। मुल्क को लीड करने का या मुल्क को आगे लेके चलने का इनके अंदर वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं, इनके अंदर वो सॉफ्टवेयर है ही नहीं, इनका वो दिमाग है ही नहीं। इसलिए इनका हर इक़दाम पाकिस्तान को मुसलसल नीचे लेके जा रहा है, और खतरा ये है कि अगर पाकिस्तान की अवाम बाहर ना निकली, अगर सुहेल अफरीदी एक आखिरी सिंबल बचा, उसने अगर आके लीड ना किया, तो पाकिस्तान हमेशा के लिए एक फेल स्टेट बन के रह जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले 100 साल में भी पाकिस्तान कभी दोबारा उठ पाएगा, जिस तरह सूरत लेके जाई जा रही है। बड़ा ही अफसोसनाक, बड़ा ही दर्दनाक मुकाम है जिस पे लाके इस हुकूमत ने खड़ा कर दिया है। अब आप लोगों को मुहतात होना पड़ेगा शेर मरवत के साथ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि शेर मरवत की जो रुकनीत है वो कैंसल की जाए। मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो मामला लोगों को बाहर जो नहीं निकाल पा रहे, तो चलो नहीं निकाल पा रहे, ये वो नहीं निकल रहे तो बात है, लेकिन आपको डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो लेने की सख्त ज़रूरत है। शेर मरवत को फारिग किया जाना चाहिए, फौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से अलग कर देना चाहिए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आप उसको नहीं कर रहे, ये शंदाना गुलज़ार वगैरह जो इनके साथ जो घुल-मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं, सर ये चीज़ अब आपको खत्म करनी पड़ेगी। ये अगर आप खत्म नहीं कर पाएँगे, दोस्तियाँ, यारियाँ अगर आप रखेंगे, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ये लोग नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मुझे नहीं पता ये कितना कामयाब होते हैं या नहीं होते, ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है उन लोगों का जो एमपीज़ हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के,
پارلیمنٹ کے جو صوبائی پارلیمنٹ کے جو ممبران ہیں ان کا بڑا امتحان ہے کہ وہ ایک نئے ایک علی امین گنڈا پور کو دوبارہ سے ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ ان کا بڑا امتحان ہے۔ لیکن سہیل افریدی کا بہت بڑا امتحان ہے اس کے اوپر۔ یہ جو ڈر خوف ہے نا کہ جی میری وزارت چلے جائے گی، یہ چلے جائے گی، وہ چلے جائے گی، ان سے سر آپ اپنے آپ کو باہر نکالیں۔ اور میں وہ بات دہراؤں گا شہزاد اکبر والی آخر میں کہ آپ کو لوئن وٹون کے جو شوز ہیں وہ اتار کے کپتان چپل پہننی ہے، اور اسی میں آپ کی عزت ہے، اسی میں آپ کی بقا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔